نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون صدق الله مولانا العظيم۔ همزات کیا چیز ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دو ہمزات پیدا ہوتے ہیں، ایک جن اور ایک فرشتہ، اور ان کو ہمزات اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو انسان ہوتا ہے اور یہ ہمزات اس کا ہم شکل ہو جائے، جو فرشتہ ہوتا ہے وہ بھی اسی انسان جس کا ہوتا ہے اس کا ہم شکل ہوتا ہے، اور جو جن ہوتا ہے وہ بھی اسی کا ہم شکل ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہمزات کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو فرشتہ ہوتا ہے یہ مسلمان ہوتا ہے، اور یہ جو جن ہوتا ہے یہ کافر ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے متعلق کہا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا گویا کہ اس نے مجھے ہی دیکھا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو انسان خواب دیکھتا ہے تو خواب کی تین قسمیں ہیں، خواب خیالی، خواب رحمانی اور خواب شیطانی۔ خواب خیالی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان دن میں سوچے اور خواب میں اس کو وہ دکھائی دے، اور خواب شیطانی جس کے اندر شیطانی تصرف ہوتا ہے، یہ شیطان آتا ہے، اور خواب رحمانی جو اللہ کی طرف سے بشارتیں ہوتی ہیں۔ تو خواب شیطانی کے اندر، کیونکہ جب خواب انسان دیکھتا ہے اب میں یہاں پر سویا ہوں اور میں ایسے شخص کو خواب میں دیکھ رہا ہوں جو کسی اور علاقے میں ہے یا اور ملک میں ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب وہ شخص اس ملک میں ہے اور میں یہاں پر سو کر اس کے خواب میں اس کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ جو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ اچھا خواب ہے تو یہ اس کا فرشتے والا ہمزاد ہے، وہ آتا ہے۔ اگر یہ برا خواب ہے تو اس کا وہ جن جو ہمزاد تو وہ آتا ہے، کیونکہ وہ شخص تو اس ملک میں ہے لیکن اس کا ہمزاد جو وہ ہمیں خواب میں دکھائی دیتا ہے۔ تو اچھا خواب ہوگا تو وہ فرشتہ والا ہمزاد وہ آتا ہے کیونکہ وہ ہم شکل ہوتا ہے تو اسی شکل کے اس میں آئے گا۔ برا خواب ہوگا تو وہ جن آتا ہے۔ تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا گویا کہ اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمزاد جو جن تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھا اور مسلمان تھا وہ بھی، تو اس لیے جن کا اور شیطان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یہ محال ہے، مشکل ہے۔ تو ہمزاد اسی کو کہا جاتا ہے، اور اکثر لوگ ہمزاد کا عمل کرتے ہیں اور ہمزاد کے عمل کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو عامل ظاہر کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم عامل ہیں، آپ آؤ اور آپ کے بارے میں سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو وہ جب کوئی بندہ ان کے پاس جاتا ہے تو انہوں نے ہمزاد کا عمل کیا ہوا ہوتا ہے، تو جس سے بندہ ان کے سامنے بیٹھتا ہے وہ ان سے نام پوچھتا ہے، والدہ کا نام پوچھتا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو کر ان کے ہمزاد سے سوال اور جواب کرتا ہے، پوچھتا ہے یہ کہاں سے آیا، کیا کر کے آیا۔ تو اب جو فرشتہ ہوتا ہے وہ شریعت کے پابند ہوتا ہے تو اس لیے وہ ناجائز باتیں نہیں بتاتا، لیکن جو کافر ہمزاد ہوتے ہیں وہ سب کچھ بتاتا ہے کہ اس نے یہ کھایا، یہاں پر یہ گناہ کیا، یہاں پر یہ کر کے آیا، تو وہ اس کی ساری، تو یہاں پر یہ اس سے پوچھنے کے بعد بتاتا ہے کہ اچھا آپ نے تو یہ کر کے آئے ہو، یہ گناہ آپ نے کیا ہے، یہ گناہ آپ نے کیا ہے۔ تو جب وہ اس قسم کی باتیں بتاتا ہے تو بندہ سمجھتا ہے یا یہ تو میرے بارے میں سب جانتا ہے، یہ تو پہنچا ہوا آدمی ہے۔ تو حقیقت میں وہ کس کا، وہ کافر ہمزاد کا اس کی مدد لیتا ہے
اور اس کے ذریعے سے آپ کی، کیونکہ وہ حمزات ایک تو ہم شکل ہوتا ہے، دوسرا ساتھ رہتا ہے، تو اس لیے اس کو آپ کے بارے میں سب کچھ پتہ ہوتا ہے. تو فرشتے تھے وہ پوچھتے ہیں، فرشتہ نہیں بتاتا، وہ شریعت کا پابند ہے، کیونکہ شریعت کے اندر اگر آپ کو کسی کا عیب پتہ چل جائے تو آپ اس پہ پردہ ڈالو، اور جب آپ اس پہ پردہ ڈالو گے تو قیامت کے دن آپ کے 100 عیبوں پر پردہ ڈالا جائے گا. تو فرشتہ وہ آپ کے عیب کو کبھی بھی بیان نہیں کرے گا، لیکن جب وہ کافر حمزات سے پوچھتا ہے تو وہ آپ کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے. تو اس لیے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی اس قسم کی باتیں آپ کو بتانے جو آپ یہ زنا کر کے یہ، تو آپ اس کو ولی اللہ نہ سمجھیں، کیونکہ اگر جو ولی اللہ ہوگا بھی وہ کبھی بھی آپ کے عیب آپ پر نہیں کھولے گا. اگر اس کو آپ کا عیب پتہ بھی چلے گا وہ آپ کو یہ بولے گا ٹھیک ہو جاؤ، سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ، لیکن کبھی آپ پر یہ ظاہر نہیں کرے گا، بلکہ وہ پردہ ڈالے. اگر جو پردہ نہیں ڈال سکتا آپ کے عیب پر تو وہ ولی اللہ نہیں بن سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.